شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا روٹین بنانا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر سرما لگائیں، عطر لگائیں، تازہ وضو کریں، مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور اس نیت اور اس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا سامنے تشریف فرما ہو کر یہ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر اس کیفیت کے ساتھ کوئی درود پاک پڑھتا ہے کچھ ہی عرصے میں اسے سرکار کی زیارت ہوگی۔ واہ یہ بہترین انہوں نے ایک نسخہ لکھا ہے، وہ مجرب المجرب ہے، اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل انہیں شرف حضوری حاصل تھی۔ مدینہ منورہ میں مستقل قیام کا ارادہ تھا، سرکار نے فرمایا کہ آپ اس طرف جائیں اور حدیث کی خدمت کریں۔ عرض کیا رسول اللہ میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی ہر وقت زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جہاں رہو گے زیارت ہوگی۔ تو شرف حضوری وہ مقام ہے کہ اس میں آنکھیں بند کریں سرکار کی زیارت ہو جائے، یہ وہ آپ کو مقام حاصل۔ تو ہمارے عوام الناس کے لیے انہیں چاہیے کہ اس طرح گوشہ تنہائی تھوڑا سا اپنے محبوب کے ساتھ باتیں، یوں سمجھے سرکار سن رہے ہیں باتیں شروع کر دیں، بس کم از کم 5 منٹ دوست کون ہو، کم از کم 5 منٹ اندر سے دروازہ لاک کریں، ہلکا سا اندھیرا کریں، سرکار کی طرف متوجہ ہوں اور باتیں کریں۔ انشاءاللہ ایک مہینہ ایسا کر کے دیکھ لیں، 15 دن کر کے دیکھ لیں، ایسا لگے گا سرکار ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل خلاف سنت طریقہ ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں زیادہ تر وہ لوگ انوالو ہیں جو پرانے نمازی ہیں، آئیں گے مسجد میں السلام علیکم زور سے بول کے چلے جائیں گے، خلاف شرع طریقہ ہے۔ جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہی ہے، یہ حدیث میں ہے، انہیں سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں جنہیں سنن قبلیہ کہتے ہیں، یہ اگر ہم لیٹ آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی نہیں پڑھ سکے، تو اب جماعت کے بعد جب ہم سنن پڑھیں گے تو ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے جو نکلی تھی 4 اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فرض کے بعد والی 2 سنتیں، یا پہلے 2 سنتیں پھر 4؟ دیکھیں اس میں ایک اصول بس یاد رکھیے گا کہ جیسے نماز میں ترتیب ہوتی ہے نا سورتوں کی، یہ فقہا نے بڑی سوچ سمجھ کے نبی کریم کے طرز عمل کو ملاحظہ کر کے، مشاہدہ کر کے، مطالعہ کر کے مقرر کی ہیں۔ اگر آپ کی کبھی کوئی جیسے پہلے کی سنتیں نکل بھی گئیں تو اس ترتیب کو کبھی نہ بگاڑیں، کیونکہ ایک سنت اگر ترک ہوئی ہے، یعنی 4 سنتیں آپ کو پہلے پڑھنی تھی، یہ سنت ترک ہو گئی تو آگے والی ڈسٹرب نہ کریں۔ آگے والی کیا تھی؟ پہلے 4 فرض پھر 2 سنتیں، یہ متصلاً 2 سنتیں ہوتی ہیں، تو اب اس کو آپ اگر بیچ میں 4 کر دیں گے، پہلے والی بھی ڈسٹرب یہ بھی ڈسٹرب، تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ فرض پڑھ کے 2 سنت پڑھیں گے، پھر وہ سنت قبلیہ 4 سنتیں پڑھ کر اور 2 نفل کر کے اپنے نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔